وجود کے بارے میں میرے شعور میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ وحدت کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک سایہ ہے اور اصل حقائق جو ہیں وہ عالم امثال میں ہیں۔ جب خبر غیب آ گئی تو علم الحقائق کی اتنی بڑی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسب ارشاد کچھ لفظ ہیں، اصطلاحات ہیں جن کی کوئی تھوڑی سی وضاحت، تشریح یا ان کی تسہیل جو ہے اس کے لیے دوستوں نے ارشاد فرمایا۔ تو اس میں جیسے فلسفی ہے، میٹا فزکس ہے، ہرمنیوٹکس ہے، ایپسٹمالوجی ہے، ہسٹورسزم ہے، اونٹالوجی ہے، ٹرانسینڈنس ہے، پازیٹیوزم ہے، رومانٹسزم ہے، انلائٹنمنٹ ہے، رینیسانس اور اس طرح کی کچھ دوسرے الفاظ ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے مجھے، ان کے مطابق انشاءاللہ ان لفظوں کو اردو میں ان کی ایک آسان زبان میں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو ہے وہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میٹا فزکس سے کیا مراد ہے۔ میٹا فزکس جو ہے اس کو اردو میں مابعد الطبیات کہتے ہیں۔ مابعد الطبیات جو ہے یہ فلسفے کی ایک اصطلاح ہے، اور میٹا فزکس بھی فلسفے کی اصطلاح ہے، اور اس کا مذہب سے یا مذہبی علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میٹا فزکس کے بارے میں بات کرنا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہو۔ تو چونکہ بڑے جذبے ہیں اور بہت جوش ہے ہمارے بعض مسلمان بھائیوں میں کہ عقلی علوم کا تو صفایا ہو گیا، تو میٹا فزکس کا شوق بہت بڑھ گیا ہے۔ تو گویا میٹا فزکس جو ہے وہ ہمارے سارے مسائل کا علاج ہو۔ لیکن میٹا فزکس وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں عقلی علوم پہلے سے موجود ہوں، یعنی عقل جو ہے وہ ساری چیزوں کی اساس ہے، اور وہی بھی عقل ہی سے مخاطب ہے، اور میٹا فزکس بھی عقل ہی کا ایک مسئلہ ہے۔ اور لوگوں کو خوش فہمی یہ ہے کہ جو میٹا فزکس ہے وہ جو ماورا کے بارے میں ہے، وہ ماورا کے بارے میں انسان جو ایسے ہی منصوبے، عقلی منصوبے یا خیالی منصوبے یا خیالی پلاؤ جو بناتا ہے، وہ بہت اہم چیز ہے۔ خیالی پلاؤ بڑے اچھی چیز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھوک لگے تو کسی کام نہیں آتے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندے کو پہلے جو عقل ہے اس کے ساتھ، عقل کے کھونٹے سے اگر آدمی بندھا ہو تو پھر اس عالم شہود میں یا عالم مشاہدہ میں یا اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں تو وہ کچھ حرکت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں میں تو جو علم کی شرط ہے وہ تو عقل ہے، اور مسلمانوں میں علم کا جو بیج ہے وہ بھی شاید باقی نہیں رہا جو پچھلے 300 سال سے جو صورتحال ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا کوئی تصور یا عقل کی کوئی فعلیت جو ہے وہ مسلم دنیا میں باقی نہیں رہی۔ اس لیے میٹا فزکس کا بہت شوق ہے۔ میٹا فزکس ایک پر اسرار سی چیز ہے جہاں انسان کی عقل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ساتھ نہیں دیتی، تھوڑی دور ساتھ دیتی ہے۔ اس کے بعد جب تخیل کی پرواز زیادہ ہوتی ہے تو عقل جو ہے وہ بیچاری مبہوت ہو جاتی ہے۔ اور لیکن یہ بہرحال دیکھنا چاہیے کہ عقل، یہ جو میٹا فزکس ہے یا مابعد الطبیات ہے، یہ ہے کیا چیز۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ماورا ہے، ماورا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ دا بیونڈ جسے کہتے ہیں، دا بیونڈ کا مطلب جو اس دنیا سے باہر جو کوئی دنیا ہو سکتا ہے ہو، یا جس کے بارے میں ہمیں ایک چھٹی حص ہماری کہتی ہے کہ یہ جو وجود ہے اس دنیا میں، یہ وجود کے ہونے کی شرائط کو ایگزاسٹ نہیں کر دیتا۔ اس لیے وجود صرف وہی نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ وجود اس کے علاوہ بھی ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں وہ ہماری براہ راست مشاہدے سے یا تعقل سے یا ہماری آبزرویشن سے یا ہمارے ادراک سے وہ باہر ہے۔ یعنی عقل کے علاوہ کچھ ذرائع انسان میں ہیں، جیسے کشف ہو سکتا ہے یا حادث ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز اور ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے ماورا کی کوئی جھلک انسان تک پہنچ جائے۔ تو وہم ہو سکتا ہے یا امیجنیشن ہو سکتا ہے،
اسپیکولیشن ہو سکتی ہے کہ ہم اس دنیا کے بارے میں کوئی نقشہ بیٹھ کے بناتے رہیں. تو اور اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے اپنی ضرورت کے لیے ایک نقشہ بنا لیا. تو میرے بعد ایک آدمی آیا، اس کا بھی دل چاہا کہ کوئی ماورا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اس نے بیٹھ کے ایک نقشہ بنا لیا. تو اس کا جو آغاز ہے میٹا فزکس کا، میٹا فزکس جس کو مابعد الطبیات کہتے ہیں، مابعد الطبیات میں، اور مثال کے طور پر ابن عربی علیہ رحمت کا جو عرفان ہے، اس میں ذاتی طور پر میں کوئی زیادہ مماثلتیں نہیں دیکھتا. وہ ایک بالکل اور چیز ہے. جو یونانی فلسفی تھے وہ انسانی تاریخ کا ایک بہت حیرت انگیز ایک مظہر ہے یونانی معاشرہ، کہ جہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے علم کی ایسی بنیادیں ڈالیں، عقلی علوم کی، اور جو اخلاقی مباحث ہیں یا جمالیاتی مباحث ہیں، انہوں نے ایسی اس کی گہری بنیادیں ڈالیں کہ انسان جو ہے ان کے بعد ان علم پر گفتگو کرتے ہوئے نہ انہیں نظر انداز کر سکتا ہے، نہ ان کی ڈالی ہوئی بنیادوں سے باہر جا سکتا ہے. تو صاف ظاہر ہے یہ مسئلہ صرف باقی دنیا کو پیش نہیں آیا، یہ مسئلہ مسلمانوں کو بھی پیش آیا کہ انہوں نے جب یونانی علوم کا سامنا ہوا تو انہیں بھی یونانی علوم کا ہر سطح پر جواب دینا پڑا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مابعد الطبیات جو ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ یونانیوں سے ہوا. یونانی جو ہے وہ اس دنیا کو سمجھتے یعنی ان کا بنیادی جو کام تھا وہ تو اس دنیا کو سمجھنا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے. اس دنیا کو سمجھتے جب انہیں اندازہ ہوا کہ بات نہیں بنی، تو انہوں نے اس وجود کے تسلسل کو ایک اور عالم میں دیکھا اور اس کے بارے میں بھی ایک مفروضہ سا بنایا کہ جو دی بیونڈ ہے وہاں بھی وجود جو ہے اپنی ان حالتوں میں موجود ہو سکتا ہے. تو وہ بڑی مشہور ایک وہ فریز ہے کہ جو غار میں جو عکس دکھائی دیتا ہے، افلاطون یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس عکس کی طرح ہے، یہ حقیقی دنیا نہیں ہے. حقیقی دنیا عالم امثال میں ہے. اس کو وہ دا ورلڈ آف آئیڈیاز کہتا ہے یا ورلڈ آف فارمز کہتا ہے کہ یہ حقیقی دنیا نہیں ہے، یہ اس کا ایک سایہ ہے. تو حقیقی دنیا کے بارے میں جو علم ہوگا وہ میٹا فزکس ہوگی. تو اس نے جب بعد میں یونانی علوم مرتب ہوئے تو دا بیونڈ کے بارے میں جو مختلف کتابیں لکھی ہوئی تھیں، افلاطون کے جو ڈائلاگس تھے، اور تو ان کو جب مرتب کرنے لگے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باقی چیزیں تو ایتھکس ہے، پالیٹکس ہے، اخلاقیات ہے، وہ جو ہے علمیات ہے، اور اس طرح کے جو مباحث تھے ان کا تو ایک موضوع تھا. فزکس ہے جیسے، تو بایولوجی ہے جیسے، تو وہ ایک ترتیب کے ساتھ لکھتے چلے گئے. تو اس کے بعد ایسے ٹریٹسز یا ایسے جو کتابیں تھیں یا ایسے جو مقالات تھے یا ڈائلاگس تھے جن کا کوئی واضح عنوان نہیں تھا اور جو دا بیونڈ کے بارے میں تھے، ماورا کے بارے میں تھے، ان کو ایک اداریاتی ضرورت کے تحت وہ آخر میں لگا دیا گیا. میٹا فزکس کا مطلب میٹا فزکس سے اوپر، میٹا فزکس کے بعد. تو لیکن اس وقت ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایسے مباحث جو فزکس کے بعد آتے ہیں، یعنی عالم شہود کے بعد کوئی ایسی ماورا ہے جس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، تو اس کے بارے میں جو ایکسٹراپولیشن تھی، یعنی کہ جو نقشہ میں نے اس دنیا کو بنایا، اسی طرح کا ایک نقشہ میں نے اس ماورا کے بارے میں بنایا ہے جو عقلی طور پر جو مجھے مطمئن کرتا ہے، اور پھر میں نے اس نقشے کو اٹھا کے پھیلا دیا ہے ماورا پر. وہ ماورا ویسا ہے یا نہیں ہے جیسا میں نے سوچا ہے یا خیال کیا ہے، یہ اس وقت مسئلہ نہیں تھا. بہرحال ماورا کے بارے میں کوئی ایسا نقشہ جو ہے میں نے بنا لیا جو دو چیزیں یا دو شرائط کو پورا کرتا ہو. ایک یہ ہے کہ میرے شعور کی ضرورت کو پورا کرتا ہو جاننے کی. دوسرا یہ ہے کہ جو وجود ہے، وجود کے بارے میں میرے شعور میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ وحدت کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ وحدت کو سسٹین کرتا ہو. یعنی کوئی ایسا نظریہ، ایسا تصور جو عالم امثال کے بارے میں ہو، یعنی حقیقی عالم کے بارے میں ہو، اور وہ اس کا ایک نقشہ بتاتا ہو. وہ نقشہ میں نے یہاں بیٹھ کے بنایا ہے ایک ایسی دنیا کے بارے میں جس کی براہ راست یا بالواسطہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے. تو اس علم کو فلسفے میں میٹا فزکس کہا گیا.
تو میٹا فزکس کے کئی سارے نام ہیں. ایک ہمارے ہاں بڑا مشہور مکتب فکر ہے جس کو پرینیلزم کہتے ہیں یا مکتب روایت کہتے ہیں، جس میں رینے گینو، شوان، حسین نصر، مارٹن لنگز وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو اگر آپ ان کے مکتب فکر سے واقف ہوں تو وہاں تو اس کے 20-25 نام ہیں جس کو ہم یہاں بیٹھ کے میٹا فزکس کہہ رہے ہیں. صوفیا پرینس کہتے ہیں، پرینیلزم کہتے ہیں، نوسس کہتے ہیں، ایسوٹیرزم کہتے ہیں، ایسوٹیرسزم کہتے ہیں، پرائمورڈیل فلاسفی کہتے ہیں. اس طرح کے کوئی 20-25 نام ہیں جو ٹریڈیشن کہتے ہیں، ٹی بڑی لکھتے ہیں وہ. تو جس چیز کو افلاطون کے بعد مابعد الطبیعیات کہا گیا، اس کو پرینیلزم نے یا اس مکتب فکر نے، جس میں یولیس وولا بھی ہے، رادھا کرشنن ہے، اور الڈوس ہکسلی جو تھا وہ بھی اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا. تو اس کے بہت سارے نام ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ علم جو اس اسم کا مسمى ہے وہ کیا ہے، تو وہ عجیب و غریب قسم کے وہ فلسفے جو ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. ان کا تصور و روایت بھی بہت دلچسپ ہے جو کسی اور وقت میں انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے. تو مابعد الطبیعیات سے ایسا علم ہے جو ماوراء کے بارے میں ہو. اس کو عام طور پر ہماری جو روایت ہے، مذہبی روایت جو ہے، اس کے اندر بھی ایک ایسا علم پیدا ہو جاتا ہے جو خبر وحی پر بنیاد رکھتا ہے اور عالم بالا کی ایک ایسا نقشہ بیان کرتا ہے جو ہماری بعض ضرورتوں کو وہ پورا کر دیتا ہے. لیکن مابعد الطبیعیات میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان خبر غیب پر ایمان لے آئے اور تو مابعد الطبیعیات اس کی کوئی بہت بڑی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہتی. ایک ایسا آدمی جو بہت زیادہ فلسفیانہ مزاج رکھتا ہے، دقائق میں پڑا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں سوالات کا جو ایک سیلاب ہے وہی نہیں تھمتا، تو اس آدمی کے لیے یہ مفید ہو سکتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایک آدمی کسی ایک شعبے میں منتہی ہو، پھر ایک اور شعبے میں کوئی 10-15 شعبوں میں منتہی ہو گیا ہو، تو ایسا بہت بڑا ذہن جو ہے تو ادھر سے جائیں تو آگے ابن عربی تشریف فرماتے ہیں. تو شیخ اکبر نے جو عرفان پیدا کیا یا جس کو علم الحقائق کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر خبر غیب کی ایک اس پہ اوپر، میں یہ نہیں کہتا اس کی تفصیل ہے وہ، کیونکہ تفصیل جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. تو اس میں جو مابعد الطبیعیات ہے وہ ایک مذہبی آدمی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں مذہبی جو عقلی علوم ہے وہ تو بچے نہیں ہیں، تصوف اور سلوک بھی باقی نہیں رہے، تو علم الحقائق کی کچھ کتابیں باقی رہ گئی ہیں. وہ سمجھ کسی کی بھی نہیں آتی کہ ان کا ہمارے موجودہ عہد میں ہماری جو ایمانیات ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اخلاقیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہماری تہذیب جن مسائل سے دو چار ہے. مثال کے طور پہ جو بڑے بڑے معاشی نظام جدیدیت نے قائم کیے ہیں ان کے سامنے اس علم کی کیا حیثیت ہے، یا جو سیاسی نظام قائم ہیں ان کو اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے عقیدے کی جو تعبیرات ہوئی ہیں اور ہمارا عقیدہ جس بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، اس میں بھی مابعد الطبیعیات ہمیں کو بہت زیادہ فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ مابعد الطبیعیات جو ہے اس میں تاریخی شعور جو علم میں ضروری ہوتا ہے، مابعد الطبیعیات میں تاریخی شعور کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال وہ ایک پرواز ہے انسانی تخیل کی، اور عقلی کانٹینٹ صاف ظاہر ہے وہ انٹرنلی کوہیرنٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مابعد الطبیعیات جو ہے اس میں ریشنل کانٹینٹ نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا ریشنل کانٹینٹ رکھتی ہے. یعنی اگر وہ انٹرنلی کوہیرنٹ نہیں ہے تو وہ مابعد الطبیعیات کہلانا جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتی. تو مابعد الطبیعیات جو ہے وہ بنیادی طور پر فلسفے کی ایک ایسی برانچ ہے جو اصل حقائق کی تلاش میں ہے. افلاطون یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک سایہ ہے اور اصل حقائق جو ہیں وہ عالم امثال میں ہیں. وہ جو آئیڈیاز ہیں، جو فارمز ہیں، اصل حقیقت وہ ہیں، اور یہ دنیا جو ہے یہ اس کا ایک سایہ ہے. تو جو سائے کا علم ہے وہ غیر ضروری سا علم ہے، وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، سایہ ڈلتا بڑھتا رہتا ہے. تو اس کا علم بھی جو ہے اس کی بھی یہی حالت ہوگی. تو اصل علم وہ ہے جو ریکلیکشن کے طور پر ہم جو آئیڈیاز ہیں یا فارمز ہیں ان کے ساتھ وہ متعلق ہو. لیکن آج کی دنیا میں جو اس وقت جو صورتحال ہے مسلم تہذیب کی، اس میں ہمارا کوئی عقل کا کوئی تصور جو ہے
وہ باقی ہی نہیں رہا. یعنی ہم مذہب کی طرف آتے ہیں تو ہمیں سائنس یاد آ جاتی ہے، تو جب مابعد طبیعیات کی طرف جاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی میٹا فزکس یاد آ جاتی ہے، کبھی پرینیلسٹوں کی یاد آ جاتی ہے، کبھی افلاطون کی یاد آ جاتی ہے. اور وہ جو میٹا فزکس ہے جو ابن عربی کی ہے، جس کو ہم عرفان کہتے ہیں، اس کی جو ریلیونس ہے مسلم شعور کے ساتھ، کہ کیا مسلم شعور جو ہے اس کو وہ کوئی ایسی اساس دے سکتی ہے کہ وہ جدید عہد میں مفید ہو یا جدید عہد کے چیلنجز کو سمجھنے میں ہماری معاون ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے، اور یہ جواب اس وقت تک نفی میں رہے گا جب تک کہ مسلم ذہن جو ہے وہ عقل کی طرف واپس نہیں آتا. اور عقل کے تصور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اس کا ایکسکلوسیو تصور نہیں بنا سکتا. تو ہمارے ہاں پچھلے 300 سال سے کوئی ایسا علم جو ہے وہ باقی نہیں رہا جس کی اساس یا بنیاد جو ہے وہ عقلی ہو اور اسے عقلی استدلال سے قائم کیا گیا ہو. یہاں تک کہ ہمارے ہاں اس وقت جو علم الکلام جو ہے اس کی جو مباحث ہیں وہ بھی ایسے ہی بے بنیاد سے مباحث ہیں، جس میں نہ عقل ہے نہ موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان میں. تو ہمارے ہاں علم الکلام کو بنیاد بنا کر جدید افکار کے ساتھ سے جو بحثیں ہوئی ہیں ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. تو اب اس طرح کی باتیں کرنا بہرحال بہت زیادہ تشویش کا باعث بن سکتا ہے اور بہت زیادہ انسان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد میٹا فزکس کی ضرورت جو ہے وہ بہت کم پڑتی ہے. یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا اس کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی. شیخ اکبر سے بڑا آدمی تو شاید پوری انسانی تاریخ میں پیدا نہ ہوا، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اور صاف ظاہر ہے میں ان کی کتاب جو ہے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں برکت کے لیے. لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن جن لوگوں کو وہ سمجھ آئی ہوئی ہے میں نے ان کے حالات بھی دیکھ لیے ہیں، تو سمجھ ان کو بھی الحمدللہ نہیں آئی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک عقل جو ہے اس سے ہماری دشمنی ختم نہیں ہوگی، ہمیں دنیا کی اور دنیا سے باہر کی کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی. تو میٹا فزکس جو ہے اس وقت جو علمی دنیا ہے یا مارکیٹ ہے، علمی مارکیٹ ہے، اس میں کئی طرح کی میٹا فزکسیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک میٹا فزکس جو ہے جو افلاطون کی تھی، جو پلاٹونزم اور نیو پلاٹونزم کے طور پر چلتی آئی اور آخر کار یورپ میں بھی یا مغرب میں بھی اس کی روایت جو ہے وہ کمزور ہو گئی. اس کے بعد ہمارے ہاں شیخ اکبر کا عرفان ہے، اس کو بھی ہم علمی زبان میں یا فلسفیانہ زبان میں میٹا فزکس ہی کہیں گے، لیکن اس کی بنیاد قرآن مجید ہے اور احادیث مبارکہ ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک اور میٹا فزکس ہے جو جیسے رینگینو ہے، شوان ہے، وہ ان لوگوں نے بنائی ہے. وہ جو میٹا فزکس ہے نا، وہ ایک طرح سے پلنڈرڈ میٹا فزکس ہے، کہ جیسے کئی سارے بندے کو کھنڈر جو ہیں وہ اس کے قبضے میں آ جائیں تو ان کھنڈروں سے مال شال لوٹ کے جو ہے وہ اپنا ایک اور گھر بنا لے، کہیں سے اینٹیں اٹھا لائے، کہیں سے گرڈر اٹھا لائے، کہیں سے چھت کا سامان لے ہے، کہیں سے کھڑکیاں اور اس طرح کی چیزیں لے ہے. تو یہ جو پرینیلسٹ ہیں ان کی میٹا فزکس جو ہے وہ اس طرح کی ہے، اس کو وہ پیور میٹا فزکس کہتے ہیں. وہ جو مذاہب کے اندر میٹا فزکس پیدا ہوتی ہے اس کو وہ ہسٹوریکل میٹا فزکس کہتے ہیں. یعنی کہ جو ابن عربی علیہ رحمت کی میٹا فزکس ہے، یہ عرفان ہے، اس کو وہ کہیں گے کہ یہ ہسٹوریکل میٹا فزکس ہے. اسی طرح سے جیسے ویدانتا ہے یا کبالہ وغیرہ ہے، تاؤزم ہے، اس کو بھی وہ ہسٹوریکل میٹا فزکس کہتے ہیں، جو مذہب کے اندر یا مذہبی روایت کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو جو وہ خود بناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جدیدیت نے سارے مذاہب کی صفائی کر دی ہے، تو وہاں اب کافی ملبہ موجود ہے. تو ہر تہذیب کا جو مابعد طبیعتی ملبہ ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے انہوں نے کوئی لوڈر شوڈر لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں سے وہ لوڈر اٹھا کے تو وہ لے آتے ہیں. کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا تو بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو ان کا جو تصور و روایت ہے وہ بھی بڑا مزے کا ہے، وہ کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا. ان کی جو میٹا فزکس میں اس میں اینٹیں کہیں کی استعمال ہو رہی ہیں، گرڈر کہیں کے ہیں، کھڑکیاں کہیں کی ہیں. تو بنیادی طور پر وہ بھی ماڈرنٹی کا یا جدیدیت کا ایک پروجیکٹ ہی ہے. جدیدیت چونکہ ایک ایلوژن قائم کرنے میں بھلے وہ علم کا ہو یا عمل کا ایک غیر معمولی ملکہ رکھتی ہے، اسپیکٹیکل بنانے کی، ایک طلسم کھڑا کرنے کی غیر معمولی ملکہ رکھتی ہے. تو یہ تو تاریخ کو اس نے طلسم بنا دیا ہے، تو علم کی کیا مجال ہے کہ وہ اسے طلسم نہ بنا سکے. تو اس میں
جدیدیت نے یا ماڈرنٹی نے مابعد و طبیعیات کے مسئلے کو بھی جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، یعنی ایک طرف کانٹ یہ کہتا ہے کہ ریشنل میٹافزکس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اور دوسری طرف مغرب کے بہت بڑے بڑے اذہان جو ہیں انہوں نے ایک نئی طرح کی میٹافزکس کھڑی کی ہے، اور وہ ماڈرنٹی کے اگینسٹ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، خاص طور پر اس کی انڈسٹریلائزیشن جو ہے یا اس طرح کی ترقی کے جو تصورات ہیں اس کے خلاف بات کرنے کے لیے ان کا جو لوکال ہے یا جہاں کھڑے ہو کو بات کرتے ہیں وہ ان کا مابعد و طبیعیات کا تصور ہے، جس کو وہ صوفیہ پرینس وغیرہ یا نوسز وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ مابعد و طبیعیات کا جو مطلب ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب اس کو بہت سادہ زبان میں اس کو کہ یہ ایک علم ہے، اور یہ علم جو ہے انسانی شعور کا یا انسان کا عقل کا پیدا کردہ علم ہے۔ تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقل نہیں بنا سکتی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنا سکتی ہے، جہاں ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، وہ پھر کسی وقت دیکھیں گے۔ بہرحال یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا علم ہے کہ اس کو پیاس لگی تو اس نے سوچا کہیں سے لسی ڈھونڈ کے لائی ہے، تو یہ لسی ڈھونڈ کے لے آئے ہیں، تو اس کی بہت بڑی ایک مٹکا سا ہے، تو اس مٹکے سے وہ یہ مابعد و طبیعیات کی لسی وغیرہ پیتے رہتے ہیں۔ تو جو شوان وغیرہ ہیں انہوں نے نا وہ ماڈرن قسم کے جو مشروبات ہیں وہ بنا لیے ہیں، اس کے نام بھی بڑے رکھے ہیں، بڑے پرشکوہ نام ہیں ان کے۔ تو ایک مذہبی آدمی جو ہے وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علم الحقائق ہے، جب خبر غیب آ گئی تو علم الحقائق کی اتنی بڑی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال دلچسپی کے لیے یا ذہنی مشق کے لیے مابعد و طبیعیات کی کتابیں پڑھنا جو ہے اس سے بڑی دلچسپی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گہرے مباحث کو اپنا موضوع بنائے اور ان کا مطالعہ کرے۔ تو جو اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جو حقائق ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم غیب میں ہوتے ہیں، تو حقائق جو ہیں وہ انسان ان تک براہ راست کوئی رسائی نہیں رکھتا۔ تو حقائق ہمیشہ جو مذاہب کی روایتیں ہیں تو ان میں رہتے ہوئے حقائق ہمیشہ جو ہیں وہ وحی کی صورت میں انسانوں تک آئے ہیں، یعنی وہ ریویلیشن کی صورت میں آتے ہیں۔ تو تاریخ کے ساتھ ان کی نسبت جو ہے وہ ایک عمودی ہے، اور تاریخ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے ایک زبانی حرکت جو ہے اس کی وہ ہاریزنٹل ہے۔ تو جو مذاہب ہیں، مذاہب کے ہوتے ہوئے مابعد و طبیعیات کی ضرورت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ چیزوں کے اجمال پر زیادہ قانع نہیں رہتا اور وہ ان کی تفصیل کرنا چاہتا ہے۔ تو مابعد و طبیعیات میں وہ ایک طرح سے خبر غیب کو کئی زاویوں سے اس کی ایک 3D بنا لیتا ہے نا۔ تو خبر غیب کو اگر ہم کہیں کہ 1 ڈائمینشنل ہے، تو جو علم الحقائق ہے وہ عالم غیب کی ایک 3D تصویر ایک طرح سے اپنے ذہن میں تخیل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے وہ بناتا ہے، اور اس پر پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ مابعد و طبیعیات میں مصروفیت بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے مسلم تہذیب کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عقل باقی نہیں رہی۔ تو یہ ڈرتے ڈرتے ہم عرض کرتے ہیں کہ جب تک یہاں کوئی عقلی علوم کی داغ بیل نہیں ڈالی جاتی، جب تک کہ عقل کی طرف واپسی نہیں ہوتی، تو اور عقل کے اس معنی میں واپسی نہیں ہوتی جس معنی میں ہم یورپ سے عقل کی بھیک مانگ کے لے کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر فزکس ہم وہاں سے لے کے آئے، کیمسٹری وہاں سے لے کے آئے، انجینئرنگ، میڈیکل۔ اب کوئی یہ جس کے ذریعے سے یہ مائک ہے یا یہ جو موبائل ہے، یہ جس ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے، یہ لائٹیں جو جل رہی ہیں، یہ کتابیں جو یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ سب ایسی ساری چیزیں جو ہم نے بھیک مانگ کے یورپ سے لے کے آئے ہیں، اور ہمیں ان کی سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے وہی بہت بڑی بات ہے۔ ان کا مقابلہ کرنا یا ان پر کوئی کریٹیک ڈیولپ کرنا یہ اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم بھی اپنے ہاں عقل کو کلٹیویٹ کریں، اور عقل کی کلٹیویشن جو ہے وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہمارا عقل کا تصور انسانوں کے ساتھ کوئی اشتراک رکھتا ہو۔ یعنی جب ہمیں نوکری چاہیے ہوتی ہے یا ڈگری لینی ہوتی ہے تو ہم اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں جہاں عقل کے پیدا کردہ علوم میں ڈگری دی جاتی ہے، لیکن جب ہم نے دانشور بننا ہو تو پھر ہم وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی بے سر و پا باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کو مذہبی اور مذہب کو عقلی بنانے کا جو سفر ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی دانشوری جو ہے یہ مسلمانوں میں کئی صدیوں سے جاری ہے، اس کا کوئی حاصل وصول جو ہے وہ نہیں ہونا جب تک ہم عقل کی طرف واپس نہیں آتے۔
اور جب تک عقلی علوم کی یہاں داغ بل نہیں پڑتی، جب ان کے بارے میں ہم سوچنا شروع نہیں کرتے، اور عقل سے مراد وہی عقل ہے جس نے یہ فزکس پیدا کی ہے، جس کے وسائل کے ذریعے سے میں اپنے محترم ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوں. یہ کون سا مجھ میں کوئی کرامت ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے میں ان سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ فزکس کے کمالات ہیں. یہ طلسم اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ کسی بلا وجہ نہیں ہے، وہ عقل کے زور پر پیدا کیا گیا یہ ایک اسپیکٹیکل یعنی طلسم ہے. تو جب تک ہم عقلی علوم کی طرف واپس نہیں آتے، اور عقل سے مراد صرف وہی ہے جو آج کل عقل سے مراد لیا جاتا ہے، اگر اس کی زد جو ہے وہ ہمارے مذہب پر عقیدے پر پڑتی، جو یقیناً پڑتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا جواب بھی ہم نے عقل سے ہی دینا ہے. یعنی ہم عقل سے ہی اپنے اس عقیدے کی، اپنے اس علم کی، اپنے اس عرفان کی حفاظت کرنی ہے جو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے. عقل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عقل کی جو فنکشننگ ہے وہ ایک جیسی ہے. مقاصد تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بندہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ حاجی کرنے جاتا ہو. گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی جنگ کرنے بھی جا سکتا ہے، کوئی پہاڑوں پر بھی سیر کرنے جا سکتا ہے. تو عقل ایک گھوڑے کی طرح ہے، اس کے مقاصد جو ہیں وہ ہم نے اپنی اس کے مطابق متعین کرنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عقل کا کوئی مسلمان اگر ایسا تصور بنائیں گے جس کے مطابق وہ معراج کو کوانٹم میکینکس سے ایکسپلین کر سکے، تو اس طرح کی عقل کا اور اس طرح کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فائدہ اب وہی ہے جو علم جو ہے وہ لیبارٹری میں یا میدان جنگ میں کوئی معجزہ اور کرامت دکھائے. اب وہ علم جو ہے وہ درکار ہے. تو صاف ظاہر ہے مسلمانوں نے تو مذہبی فریضہ سمجھا ہوا ہے، اور جس طرح کے طبقات ان پر مسلط ہیں طاقت میں، معیشت میں، کلچر اور علم میں، تو ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی امید نہیں بنتی کہ ہم عقل کی طرف واپس آئیں. ہم تو یہاں مذہب کے ایسے تصور کو عام کریں گے، جو یہ ہمارے طبقات ہیں وہ ایسے تصور کو عام کریں گے جس سے عقل کا بیج ہی باقی نہ رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مابعد الطبیعیات سے کہیں زیادہ عقلی علوم کی ضرورت ہے، تاکہ ہم انہیں اپنی زندگی کی یعنی اپنے عمل کی اور طاقت کے حصول کی اساس بنا سکیں. بہت شکریہ.